الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت کے لیے صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا أفصح العرب والعجم، صلاة وسلام عليك يا من أوتي بجوامع الكلم. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے. جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اور اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہیں اس میں اضافہ بھی فرما دیتے ہیں. اور اللہ جل شانہ تو ہیں ہی وسط والے، علم والے. ذو الحجہ کی 18 تاریخ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی
تاریخ شہادت ہے. آج 18 تاریخ شہادت. اس موقع کی مناسبت سے آپ کا ذکر کرنے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ جل شانہ نے مال خرچ کرنے کی اور سخاوت کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ترجمے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا. ہم رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں نیک کام کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے. ایک وجہ ہے نا بھائی یہ. جس طرح فرمایا جس نے ایک فرض ادا کیا گویا اس نے 70 فرض ادا کیا، اور جس نے ایک نفل ادا کیا اس نے گویا فرض ادا کیا. رمضان شریف میں حدیث شریف کے یہ الفاظ اہل علم بیان کرتے ہیں. ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اس جگہ نماز نصیب ہو جس کا اجر جل شانہ نے 1,00,000 گنا مقرر فرمایا ہے. ہمارا شوق یہ ہوتا ہے. ایک دفعہ حرم شریف میں ظہر کی میں نماز پڑھ رہا تھا. قدرتی طور پر میتھمیٹکس ریاضی سے کچھ ذہنی ربط شروع سے ہے، قدرتی بات ہے. اسی لیے بھائی مولوی صاحب جو ہیں یہ میٹرک میں میتھ میں 100 میں سے 97 نمبر لیتے ہیں. اشارہ سمجھ گئے. اور انٹر میں آرٹس کے مضامین کے ساتھ میتھ الیکٹو سبجیکٹ جی مولوی صاحب نے رکھا ہوا تھا، تبھی مناسبت ہوتی. اس لیے ذرا حساب شروع ہو گیا. زور کی نماز پڑھتے ہوئے نا ہم نے کون سا تلاوت کرنی ہوتی ہے، چپ. اب میں نے حساب کیا جناب زور کی 4 رکھتے ہیں، فرض ہے نا سر، 4 فرض. یہ ہو گئے 4 لاکھ نمازوں کا سواب. اور ایک فرض جو ہے وہ ہوتا ہے 70 نفلوں کے برابر. تو 4 لاکھ فرض جو ہیں ان کو 70 سے ضرب دے کر 2,80,000 نفل ہو گئے. 6-7-8 منٹوں میں زور کی نماز کتنی؟ 2,80,000 نفل
وہ بابا کوئی ہے جو پوری زندگی میں پڑھ سکتا؟ ایک صاحب نے بڑی جناب خوشی کے عالم میں مجھے کہا جی وہ آپ کی بھابھی فوت ہو گئی ہیں تو 100 قرآن مجید کا ثواب۔ وہ مشین پھر وہ میتھمیٹکس والی مشین چل پڑی۔ میں نے کہا بھائی روز میں 12 پڑھوں تو 8 سال لگتے ہیں 100 قرآن پڑھنے میں۔ اس لیے بھائی اس طرح کی پروازیں اور ہوائیاں نہیں ہونی چاہیے، جو کیا وہ کرو، اجر جو ہے وہ اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ عمل کا ثواب پہنچا سکتے ہو، اجر کا حساب نہیں کر سکتے، یہ بڑی گہری بات ہے۔ چلو جی دوبارہ اپنے مضمون پر آتے ہیں۔ انتظار کرتے ہیں کہ کاش ہمیں وہاں کا سجدہ اور وہاں کی نماز نصیب ہو جائے، لاکھ گنا ثواب۔ لیکن وہاں جانا آسان ہے؟ آسان ہے بھائی؟ کس دشواری کا ذکر کریں؟ وقت صرف ہوتا ہے، پیسہ صرف ہوتا ہے، اور 2-3 گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے مور لگوانے کے لیے۔ اور میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جناب میں نے کہا مسلمان ہیں لائن میں وہ دوڑ کر لگتے ہیں، میں لگ جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا، وہ کبھی تو باری آئے گی نا بھائی۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے جناب وہ سارے لوگوں کو اس آدمی نے چیک کیا، میں اکیلا رہ گیا تھا، وہ کھڑکی چھوڑ کر دوسری لائن میں جا کر۔ آسان کام نہیں ہے بھائی، لاکھ گنا نماز کا ثواب لینا۔ اب اس نیکی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جس کو آپ بغیر تکلیف اٹھائے اور بغیر کوئی بڑا سرمایہ خرچ کیے اور بغیر NOC لیے اور بغیر ایکس پاکستان لیو لیے اور لاکھوں روپیہ خرچ کیے بغیر یہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ راہ خدا میں مال خرچ کرنا، جس کا منیمم اجر جو ہے وہ ہے 700 گنا، سب سے تھوڑا۔ یہ میں نے اپنے پاس سے تو نہیں بات بنائی نا بھائی، قرآن مجید میں ہے، آیت پڑھی میں نے۔ آج آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، 700 گنا ملے گا یا نہیں؟ ہم وہ دور کے لیے لپکتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گھر والوں کو اللہ کا تمہیں صبر کر رہا ہوں کیا غرض روانہ ہوتا، اور گھر میں آپ کو 700 گنا جو ہے وہ۔ ساری تشریح میں کروں تو بھائی بہت وقت چاہیے۔ اب ساری باتیں چھوڑ کر ایک بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کے سلسلے میں 700 گنا تو ہے، اس سے زیادہ بھی مل جاتا ہے۔ آیت میں ہی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اسے بھی کئی گنا کر دے، اور واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا ہے۔
لیکن بھائی اس میں کچھ فرق بھی ہے۔ مثلا ایک امیر آدمی 100 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، ایک مزدور آدمی 10 روپے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ جس نے اینٹیں اٹھا کر 2 منزل اوپر گیا اور یہاں سے لے کر پاؤں تک پسینے سے سارا دن ڈوبا رہا ہو، کون افضل ہے؟ 10 والا یا 100 والا؟ مسجد نبی شریف میں ڈھیر لگا ہوا ہے، کوئی کچھ لے کر آ گیا، کوئی کچھ لے کر آ گیا، کوئی کچھ لے کر آ گیا، ہاں جی، کوئی گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا، کوئی گھر کے اندر جو مال پیسہ روپیہ پیسہ تھا سب لے کر آ گیا۔ مال کا لفظ میں نے بولا ہے، ہمارے واعظین جو ہے نا وہ گھر کا سارا سامان اور یوں کر دیا، اور بٹن بھی انہوں نے اتار دیا، اور بٹن کی جگہ انہوں نے جناب وہ کانٹے لگا لیے، اور سب ایسا نہیں ہے بھائی۔ جو گھر میں مال تھا، اور وہ بھی آسان نہیں ہے، سارا لے کر آ گئے۔ ایک آدمی اس نے کھجوروں کے باغ میں مزدوری کی۔ آپ کو پتا کھجور پر چڑھنا آسان ہے؟ بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ پھر جناب وہاں سے جناب وہ کاٹ کر لانا، پھر نیچے جناب لانا، پھر اس کو۔ اس زمانے میں کرنسی تو ہوتی نہیں تھی، اور نہ مزدوری جو ہے وہ اس طرح کی حکومتیں تھیں اور جمہوریتیں تھیں، اور ملازمت کم از کم ویجز جو ہیں ڈیلی ویجز مقرر وہ تو تھے نہیں۔ شام کو اتنی سی کھجوریں ملیں، سارا دن کی محنت اٹھا کر لا رہے تھے، بچے انتظار میں تھے، بابا جان آئیں گے اور ہمیں کھجوریں دیں گے، بھوکے تھے۔ ایک گلی کی نکڑ پر پہنچے تو ایک آدمی کوئی سامان لے کر جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا کدھر جا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی ہے غزوہ تبوک کے لیے۔ اچھا، وہی کھجوریں اٹھائے ہوئے مسجد نبی شریف میں حاضر ہوئے۔ حضور یہ میرے دن کی محنت مزدور ہے۔ وقت کچھ ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں فرمایا، خدا انفروا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خود آپ دیر سے آوازیں دے رہے تھے، واپس کرنا مناسب نہیں تھا، وہ بھی دل شکنی ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، بلال کھجوروں کو سارے سامان کے اوپر رکھ دو۔ وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ کوانٹٹی نو، کوالٹی یس۔ یہ ایک پہلو ہے کہ کمایا کس طرح اور پھر خرچ کیا۔ اور ایک
وقت بہت ہی تھوڑا رہ گیا، میں کیا کروں، صرف اشارہ یہ ہے کہ جہاں آدمی مال خرچ کرے اس کے بدلنے سے بھی ثواب کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح فرمایا قیامت والے دن اللہ جل شانہ ایک بندے سے فرمائیں گے، بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ پوری حدیث نہیں میں عرض کرتا، وقت تھوڑا۔ یا اللہ آپ پر بھوک، فرمایا فلاں بندہ بھوکا تھا، تجھے پتا چل گیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، دے سکتا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر تو اس کو جا کر کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ جہاں خرچ کیا اس حساب سے بھی اجر و ثواب۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ذات پر، اور انہیں خرچ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مہاجرین مکہ بیر روما کی طرف اشارہ ہے، جنہیں سعادت حاصل ہوئی مہاجرین مکہ کو پانی پلانے کی۔ سنتے پڑھیں۔